الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. حمد و سلام کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ عما والہ وعظم شانہ وتمام رہانہ کا بحساب ان گنت تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ اس کام کے حقیقی نے اپنے فضل سے آقا علیہ السلام کے توسل سے ہمیں ربیع الاول شریف ماہ سرور کا مہینہ عطا فرمایا. دنیا بھر میں امت مسلمہ نے 12 ربیع الاول کو عظیم الشان تعظیم احترام تقدس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی ہے. اللہ کریم سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب تعمیر کعبہ مکمل کر لی تو پھر آپ نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب اپنے محبوب کو بھیج. حضور نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کروں گا. اور ذہن میں رکھیں اللہ رب العزت کسی نبی، کسی صحابی اور حضور کے کسی محب کا قرضہ باقی نہیں رکھتا، چکا دیتا. کیونکہ اس کو سب سے زیادہ پیار
لولاک لما خلقت الافلاق، محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ گویا محبوب اس کائنات کو اگر میں نے پیدا کیا ہے آپ کا رتبہ اور مقام دکھانے کے لیے۔ قیامت کو قائم کرے گا، کیا اسے معلوم نہیں ہے؟ وہ علیم بذات الصدور نہیں ہے؟ دل کے اندر کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے، ہر ٹائم وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اتنی طاقتوں کا حامل ہو کر آخر سوچنے والی بات ہے اس نے قیامت کیوں قائم کی؟ قیامت کس مقصد کے لیے قائم کی؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ۔ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ قیامت والے دن بھی جہاں انبیاء کی بھی صفیں ہوں گی، جہاں امتیوں کی بھی صفیں ہوں گی اور ساری کائنات کا مجمع لگا ہوگا، تو وہاں کیا وہ قائم کرے گا؟ مقام محمود۔ آپ روزانہ دعا مانگتے ہوں گے، اذان کے بعد 5 ٹائم دعا مانگتے ہوں گے، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ جی اے اللہ ہماری سرکار کو اس مقام پر پہنچا دے جس مقام پر تو نے ان سے وعدہ کیا۔ اور اس رب نے پھر یوں اعلان کیا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فیض کر دیں گے۔ روز محشر قائم ہوگا، سارے نبی، سارے نبیوں کے امتی، ان کے صحابی، ان کے حواری سارے اکٹھے ہوں گے اور رب مقام محمود پر سرکار کو بٹھائے گا۔ مقام محمود کی قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر ایک تفسیر یوں بیان کی ہے، فرمایا اتنا اونچا مقام ہوگا، اتنا اونچا مقام ہوگا وہاں تک کسی کی رسائی نہیں، نہ اس جگہ پر کوئی نبی بیٹھ سکے گا، نہ کسی نبی کا امتی بیٹھ سکے گا، نہ رب خود بیٹھے گا، اپنے محبوب کو بٹھائے گا۔ محبوب آپ چلو، سرکار کا ذکر کوئی آپ کے ہمارا محتاج ہے؟ ہم محفل نہیں کرائیں گے تو سرکار کا کوئی مقام کم ہو جائے گا؟ اللہ ہو، یہ بات ہوتی ہے محبت کی، اور محبت خوش نصیبوں کو اور عشق خوش نصیبوں کو ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ آقا علیہ السلام تو ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں جو ہمارے آج کل کام ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی میرا عاشق درود پاک پڑھتا ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی وآرفہم، اہل محبت کی قید آئی، ہر کسی کی نہیں ہوتی تو سارے ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی محبت کرتا ہے نا تو محبت پھر پتہ چلتی ہے۔ سال کے بعد ایک دن آتا ہے، اس دن بھی ہماری محبت نہیں ہوتی، اس دن بھی ہمارے چہروں پر خوشی نہیں ہوتی، اس دن بھی نامعلوم نفس ہمارا اور شیطان کے ہم کیوں دوست بن گئے۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی اہل محبت کا میں صلاۃ السلام سنتا بھی ہوں اور پہچانتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو کیا رب نے قرض رکھا؟ رب نے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے میرے محبوب کو یاد کیا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوا کرتا ہے، اب میں آپ کو کیا صلہ دوں؟ میرے محبوب کے لیے آپ نے دعا مانگی ہے، ان کی آمد کے لیے دعا مانگی ہے، پھر صلہ یہ ہے کہ قیامت تک ہر نماز میں آپ کا
کوئی فرض نماز پڑھے، کوئی واجب فطر پڑھے، کوئی سنت ادا کرے، کوئی نفل پڑھے، اسے کہنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ جی اللہ اکبر۔ سرکار کی ولادت مبارکہ، سرکار کی آمد ایک اور مقاصد میں سے ایک مقصد سرکار کی آمد کا کیا تھا؟ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، انصاف کا جھنڈا گاڑنا اور ظلم، زیادتی، بربریت سب کا خاتمہ۔ سرکار کی ولادت کا ایک بہت بڑا یہ بھی مقصد تھا، اور سرکار نے الحمدللہ اس ظلم کا خاتمہ کیا۔ عرب کے جو لوگ تھے، گھر بیٹا پیدا ہوتا تو بڑے خوش ہوتے، بیٹا ایک کل بڑا ہوگا میرا ساتھ دے گا۔ بیٹی پیدا ہوتی، اپنے مادیت کے عقل دماغ کو دوڑاتے، کہتے کہ بیٹی ہمارے پاس کتنا عرصہ رہے گی، 15 سال 20 سال، آخر ایک دن دوسرے گھر کی امانت ہے، اگر چلی جائے گی، کل جو دوسرے کے گھر بھیجنی ہے ہمارے لیے ہار کی بات ہے، آج اس کو جنگل میں لے جاؤ اور زندہ درگور کرو، گڑھا کھود کے زندہ بچی کو بیچ میں ڈالو۔ سرکار تشریف لائے، سرکار کی آمد ہوئی، سرکار نے ہر طرح ظلم کا خاتمہ کیا۔ عرب کے لوگوں کا کلچر قرآن نے واضح بیان کیا، ذل وجہ مسودۃ وہو کظیم، بیٹی پیدا ہوتی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، غصے میں آ جاتے، بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ حالانکہ بھیجنے والا تو وہ فرماتا ہے نا، میں ہوں نا، یہاں وہ لمن یشاء اناسا، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے میں چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جی، اور جسے میں چاہتا ہوں ساری زندگی اولاد ہی دیتا ہوں، اور یہ سب جو ذکران بیناسا ویجعل من یشاء عقیما، جسے میں چاہتا ہوں کچھ نہیں کرتا۔ یہ تو اس مالک کی عطا ہے، اس مالک کا فضل ہے، اللہ۔ سرکار کی ولادت ہوئی، عام جیسے ولادت ہوتی ہے اس طریقے سے ہٹ کر ولادت ہوتی ہے۔ عام جب کوئی پیدا ہوتا ہے، جب کوئی دنیا میں آتا ہے، جی، تو جو بھی آج تک بچہ یا بچی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، تو پیدا ہوتے ہی اسباب ہو یا گھر ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، امیر کا ہو یا غریب کا ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی یہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ جی کیوں جی؟ بچہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا۔ آج تک مسلم، کرسچن، دیگر لوگ بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، لیکن سائنس آج تک نہیں بتا سکی کہ بچہ کیوں ہوگا، اس کے رونے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے۔ لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام پر، سرکار نے ایک ایک حقیقت کو کھول فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن۔ بھائی عقل کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ بچہ جب پیدا ہو تو وہ خوش ہو کر پیدا ہو، وہ مسکراتا ہوا دنیا میں آئے، کیوں؟ وہ والدہ کے شکم تنگ کوٹھری سے باہر آیا ہے، جب تنگ کوٹھری سے باہر آیا ہے، کھلے جہان میں آیا ہے، پھر عقل کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اسے خوش ہونا چاہیے، اسے مسکرانا چاہیے، اس کے ہونٹوں پر تبسم ہونا چاہیے۔ لیکن وہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو گیا نہ روئے نا تو اسی آس پاس آنے رونا شروع کر دیں، اسی کہا یار اپنا خیر کرے، اللہ نے نعمت دیتی تو ہے، پتنی سلامت ہے کہ نہیں، بچہ کوئی آواز نہیں آ رہی ہو، نظام ہے، لیکن آخر وہ کیوں روتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن، شیطان تمہارا دشمن ہے، نفس امارہ تمہارا دشمن ہے۔ جی، اب جب شیطان دشمن ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ خونی پنجہ جو ہے نا، خونی پنجہ اپنا شیطان، وہ خونی پنجہ
بچے کے پیٹ میں مارتا ہے۔ غور کریں، خونی پنجہ بچے کے پیٹ میں مارتا ہے۔ اللہ اکبر، ظاہر ہے وہ بچہ ہے، ابھی کچا بچہ ہے، جی وہ کچا بچہ ہے۔ اب شیطان جب خونی پنجہ مارتا ہے نا، بچہ روتا ہے، جی۔ اب جب سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار کو آپ نے کیسا سمجھنے والے، اپنی باتوں پر قیاس کرنے والے، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سرکار کی جب ولادت ہوئی، اب شیطان بڑا پریشان ہے، رو رہا ہے، جی آتا ہے نا کہ حضور کی ولادت کے بعد رویا، سورہ فاتحہ کا جب نزول ہوا اس وقت رویا، بڑا پوچھنے والا پوچھا کیوں رو رہے؟ بڑے نبی دنیا میں آئے، بڑے نبیوں کی ولادت ہوئی، اس طرح کیوں رو رہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ سب ظلم کو ختم کر دیں گے، بتوں کی صفائی کر دیں گے، دین اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیں گے، جی اللہ۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم خونی پنجہ مارتے ہو، اس کو رڑاتے ہو، ان کی ولادت ہو رہی ہے، خونی پنجہ مارنا ہے، ان کو رڑانا۔ شیطان نے سمجھا کہ شاید وہ عام انسان کی طرح ہے، اسے مقام نبوت سے کیا خطرہ۔ اس نے عبادتیں کی تھی دنیا کے چپے چپے پر، جی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں شیطان نے سجدے نہیں کیے، لیکن دھتکارا کیوں کیا؟ اللہ کے پیارے، ساری آدمیت کے سردار حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ جو آدم علیہ السلام کی تعظیم جس نے نہیں کی، لعنت کا پاؤں گلے میں پڑ گیا، جو سرکار کی تعظیم نہیں کرے گا اس کا کیا حال ہو؟ ذرا غور تو کریں، آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، لعنت کا پاؤں گلے میں پڑ گیا، تو جو تعظیم نبوت کو نہیں بجا لائے گا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ وہ رب آپ کی میری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ اس سمجھ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کی باتوں کا محتاج نہیں، لیکن اس کے محبوب کی جب تعظیم نہیں ہوگی، جی ہم تو رب کی بھی توہین سر عام کرتے ہیں اور رب کے محبوب کی بھی جو ہے وہ سر عام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب ایک طرف شیطان، اس نے کہا کوئی خونی پنجہ ماروں گا، یہ بھی رو پڑیں گے۔ ادھر سے اللہ نے جبریل امین کو حکم دے دیا، جبریل جاؤ، میرے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے، میرے محبوب کی دنیا میں آمد ہونے والی ہے۔ شیطان ادھر سے خونی پنجے کی کوشش کرے گا اور تم اپنی طاقتوں کا اظہار کرو۔ پھر جبریل کی طاقت کا پتہ ہے، ایک بار اگر مشرق میں ہے نا تو دوسرا بار جبریل کا مغرب میں، اتنی وہ عظیم نوری طاقتوں کا مالک۔ شیطان نے آگے خونی پنجہ بازنا ہے نا اپنی حرکتوں سے، ادھر سے جبریل امین نے پر آگے کیا، ایک لات ماری، شیطان دور جا گرا۔ سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پیدا ہو سکتی۔ حضور کی ولادت ہوئی، مسکرانے، جب ولادت ہوتی ہے نا کسی کی، آپ سارے جانتے ہیں اچھے طریقے سے، بچے سے بزرگ تک جانتے ہیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں تو داعیہ کو بلانا پڑتا ہے، جب والدہ معاملات کرتی ہے اس کی ناک جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے، جی ناک کاٹی جاتی ہے۔ کبھی اس پہ آپ نے غور کیا کہ وہ کیوں کاٹی جاتی ہے؟ اب سوچنے والی بات ہے، جب رب نے بعد میں کٹوانی ہے تو پہلے پیدا ہی نہ کرتا، کٹوانے کی کیا ضرورت؟ جی لیکن کوئی بھی بچہ دنیا میں آئے گا نا، اس کی ناک کاٹنی پڑے گی۔ وید سرکار کی ذات ہے کہ دنیا میں تشریف لائے، ناک بریدہ، ناک مبارک کٹی ہوئی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، ناک مبارک کٹی ہوئی۔ اب یہ ذرا غور کریں، اصل وقت کی قلت ہوتی ہے، آپ کی سارے حضرات دیر سے آتے ہیں،
جب اللہ کا نظام ہے، پیٹ کے اندر ایک اس کا نظام ہے، سرکار نے کس بات کو نہیں بیان کیا، ہر چیز کو کھول کے بیان کیا۔ ایک پانی کا نقطہ ہوتا ہے اندر پیٹ کے اندر، وہ پانی یوں تیرتا رہتا ہے پیٹ کے اندر، والدہ کے پیٹ کے اندر تیرتا رہتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تیرتا رہتا ہے، اس کو کچھ پروان بھی کچھ آنا ہے، رب کا ایک نظام ہے جی۔ یوں پھر 40 دن گزرتے ہیں، پھر وہی کیفیت، یوں کرتے کرتے نا اندر اللہ ایک نلی سی بناتا ہے جو اس پانی کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے۔ اب جب اس پانی کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے نا، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا اوپر گوشت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں کرتے 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 نا پھر وہ ایک نظام بنتا ہے، پھر وہ جو خون ہوتا ہے نا مہانا ماہواری عورت کا، اب اللہ پیٹ کے اندر اس بچی کی خوراک بنتا ہے جی۔ یہ قرآن نے بیان کیا، یہ میں تو آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ وہ فرماتا ہے پہلے ایک پانی سے میں نظام چلاتا ہوں جی، تھوڑا سا گوشت کا لوتھڑا پھر یوں بڑا ہوتا ہے، پھر وہ پانی کے اندر تیرتا رہتا ہے، پھر میں اندر ایک نلی پیدا کرتا ہوں، اس گوشت کے ساتھ ٹچ کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ جب وہ ٹچ ہوتی ہے گوشت اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ ایک نظام ایک دنیا بناتا ہے، فرماتا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا میں جیسے چاہتا ہوں ماں کے پیٹ کے اندر صورت بنا دیتا ہوں، یہ میری قدرت ہے۔ پھر وہ بچے کی خوراک بنتی ہے، اس کا نظام دیکھیں، ادھر سے بچے کی خوراک بن رہی ہے اور ادھر سے والدہ خوراک کھاتی ہے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پستانوں میں دودھ کا انتظام کرنا، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا میری قدرت ہے، تم دیکھتے نہیں، میں جب چاہتا ہوں ایک جانور ہوتا ہے وہ اس کے اندر من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر ہوتا ہے اس کے پیٹ کے اندر اور ایک طرف خون ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے میں نوری دودھ کی نہر جاری کروں، یہ میری شان ہے۔ قرآن پڑھے تو صحیح، آج قرآن ہمارا ختم ہو گیا، شیر کی زیادہ نہیں آگے جی۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، اب جب دنیا میں بچہ آ گیا نا، اب اس نلی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ کو کاٹنا پڑتی ہے، ناک کاٹنی پڑتی ہے، لیکن سرکار تشریف لائے دنیا میں آنے سے پہلے بھی کسی کی محتاج نہیں اور دنیا میں آنے کے بعد بھی کسی کی محتاج، ساری کائنات ان کی محتاج ہے، وہ کسی کی محتاج ہے۔ رب نے حضور کی ولادت کا نظام ایسے رکھا، ناف کٹی ہوئی جی، ناف بریدہ اور مختون، بچے کا 7ویں دن ختنہ ہوتا ہے، سرکار کا ختنہ بھی پہلے سے ہی ہوا، آنکھیں سرمگی، آنکھوں کے اندر پہلے سے ہی سرما لگا، اور سرکار کی جب ولادت ہوتی ہے کس شان کے ساتھ ہوتی ہے، مسکراتے ہوئے سرکار دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور سرکار جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں ولادت عظمیٰ ہوتی ہے تو سرکار کیا کرتے ہیں، پہلا کام کیوں جی، پہلا کام کیا کرتے ہیں، سجدہ۔ آپ ہم دنیا میں آئے ہمیں ہوش ہی نہیں تھی، ہم روتے ہوئے آئے، ہم کیسے کہہ دیں کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے۔ سرکار تو تشریف لائے، سجدہ ریزی کی، گویا کہ اللہ کا نبی نہ یونیورسٹیوں کا محتاج ہے، نہ مدارس کا محتاج ہے، نہ سکول کالجز کا محتاج ہے۔ اللہ کا نبی جب آتا ہے تو اللہ پہلے سے ہی اپنی پہچان دے کے دے گا جی، عارف باللہ اللہ کا نبی ہوگا، سجدہ کرتے ہیں، اور پہلا جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار کی زبان پر یہ جاری ہوا، ولیوں کی زبان پر کوئی لفظ جاری ہوا اس کی سالوں تک تاثیر رہتی ہے، سرکار تو سارے نبیوں کے سردار، یہ کلمہ حضور کی زبان پر جاری ہوا اور ایسی اس کو مقبولیت ہوئی پوری دنیا میں، یہ آپ کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے،
مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ اس بے حیائی کی دور میں بھی لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، حضور کا ذکر نہیں کرتے۔ سرکار کے پہلی زبان پر جملہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کلمے کا ورد نہ کرنا غفلت، صوفیاء فرماتے ہیں بہت بڑی غفلت کے نام اللہ۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں میرا ذکر ہو جی۔ پوچھا گیا کہ بخیل کون ہے، کنجوس کون ہے؟ فرمایا دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے میرا اس کے پاس ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود پاک ہے۔ اگر ہم دوڑ گئے رب دیکھ رہا ہے، کس لیے سے دوڑ گئے؟ اگر 2 منٹ ہم کھڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ ہماری عزت میں اضافہ ہو گیا، کوئی کمی تو نہیں آئی؟ ہماری عزت میں اضافہ ہے، کمی نہیں ہے۔ اگر 2 منٹ ہم نے اللہ کے ذکر کے لیے دے دیے تو ہماری آخرت کی بہتری ہے۔ کسی کا فائدہ نہیں ہے، میرا فائدہ نہیں، کسی اور کا فائدہ نہیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی ولادت عظمیٰ کے جو ایک کیا کہتے ہیں نکات ہیں، یہ تو اتنے ہیں کہ یقین کریں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ جتنا ذکر کیا جائے حضور کا ایک ایک لمحہ ولادت کا، اس کا ہم کے شکر نہیں ادا کر سکتے۔ یہ ایسی نعمت عظمیٰ اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ بدل کہتے ہیں نا کہ اللہ نعمت بدل عطا فرمائی، اس نعمت کا تو بدل ہی کوئی نہیں۔ عاشق لوگ میلاد کرتے ہیں، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہم سرکار کو زندہ نبی ماننے والے، اس لیے ہم خوشیاں کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے ان کے کوئی اور نبی ہوں گے یا مردہ ہو چکے ہوں گے۔ ہماری سرکار تو فرماتے ہیں اسماء و صلاۃ علی محبتی بارک، فرمایا دنیا کے جس کونے سے کوئی صلاۃ و سلام پڑھے گا میں محبت والے کا سنتا بھی ہوں، اور جب پڑھے گا میں اس کا چہرہ پہچانتا بھی ہوں جی۔ اس لیے بھائی ہم نے تو نظام ہی ایک آپ کی وجہ سے مختصر رکھا ہوا ہے، ہر جمعے پہ ایک شعر ہم پڑھتے ہیں تاکہ سارے پڑھیں، اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی 2 منٹ 5 منٹ حضور کے لیے ہفتے کے بعد تو دے دیا کرنا، سرکار کا بھی حق ہے جی۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو سرکار کی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔